اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے مشرک سردار سر جوڑ کر بیٹھے اور باہم مشورہ کرنے لگے۔ محمد دیوتاؤں پر زیادتی کر رہا ہے، اس کا کیا علاج کیا جائے؟ وہ ہمارے دین کے پیچھے پڑا ہے، اس سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے؟ کیا محمد دیوتاؤں کی توہین کرتا ہے، ان دیوتاؤں کی جو ہمارے معبود ہیں، ہم سے پہلوں کے معبود ہیں؟ کیا محمد ہمیں الو سمجھتا ہے جو مورتیوں کو چھوڑ دینے کی دعوت دیتا ہے؟ ان مورتیوں کو جن کے لیے عرب کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں، آ کر ان کو سجدہ کرتے ہیں اور کعبے کی طرح اس کا طواف کرتے ہیں، کیا وہ چاہتے ہیں کہ سارا عرب ہم پر ہلہ بول دے، یا یہ چاہتا ہے کہ ہر قبیلہ ہمارا بائیکاٹ کر دے اور ہمارے یہاں آنا چھوڑ دے، کہ ساری تجارت ٹھپ پڑ جائے اور ہم دانے دانے کو ترس جائیں؟ بہت دیر تک یوں ہی باتیں ہوتی رہیں، پھر طے پایا کہ کچھ لوگ ابو طالب کے پاس جائیں، ان سے بھتیجے کی شکایت کریں، نیز کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیجئے کہ وہ نہ ہم کو کچھ کہے اور نہ ہمارے دیوتاؤں کو، نہ اس کو ہمارے دین سے کوئی سروکار ہے نہ ہم کو اس کے دین سے۔ چنانچہ قریش کے کچھ سردار ابو طالب کے پاس گئے، اور وہ یہ تھے: حرب کا بیٹا ابو سفیان اور ربیعہ کا بیٹا عتبہ، مغیرہ کا بیٹا ولید اور وائل کا بیٹا عاص، اور ہشام کا بیٹا عمرو، ہاں وہی عمرو جس کی کنیت ابو الحکم تھی اور جو ابو جہل کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سب ابو طالب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی بات رکھی۔ ابو طالب نے بھی ان کی دل دئی کی اور بڑی نرمی سے بات چیت کی اور کسی طرح سمجھا بجھا کر واپس کر دیا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک و بت پرستی سے روکتے رہے اور تنہا اللہ کی عبادت پر ابھارتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کا ایک جتھا ہو گیا۔ اب مشرک بہت گھبرائے کہ اگر محمد کامیاب ہو گیا اور اس کا دین پھیل گیا تو نیز ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوگا، اور پھر کیا بنے گا؟ تب تو ہماری شامت آ جائے گی، وطن عزیز ویران ہو جائے گا اور ہمارا سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، لہٰذا یہ گول مول بات ٹھیک نہیں، اب کوئی دو ٹوک فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ پھر ابو طالب کے پاس آئے اور بولے: ابو طالب، آپ ہمارے بڑے بزرگ ہیں، جان و دل سے ہمیں عزیز ہیں، ذرا بھتیجے کے معاملے میں انصاف کیجئے، ان سے کہیے کہ ہمارے دیوتاؤں کو برا نہ کہیے، ہمارے دین میں عیب نہ نکالیں، ہمارے عقل خرد پر حملے نہ کرے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ نہ کہیے۔ ہاں تو آپ اسے سمجھا دیجئے، ورنہ بیچ سے ہٹ جائیے، ہم خود ہی اس سے نمٹ لیں گے، آخر آپ بھی تو ان کی باتوں سے بیزار ہیں، آپ کو بھی اس طرح چین مل جائے گا۔ اب ابو طالب سے کچھ بن نہ پڑا، مجبور ہو کر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بولے: بھتیجے، یہ قوم کے مالدار اور سردار لوگ ہیں، انہیں تم سے کوئی شکایت ہے کہ نہ تو تم ان کے دیوتاؤں کو کچھ کہو، نہ یہ تم کو اور تمہارے خدا کو کچھ کہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چچا، جو چیز ان کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے، کیا اس کی طرف انہیں بلانا چھوڑ دوں؟ ابو طالب نے کہا: وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں کہتا ہوں کہ یہ زبان سے صرف ایک فقرہ کہہ دیں، اگر یہ راضی ہو جائیں تو پورا عرب ان کا غلام ہو جائے اور ساری دنیا ان کے قدم چومے۔ ابو جہل زور سے چیخا: تیرے باپ کی قسم، وہ کون سا فقرہ ہے؟ اس جیسے 10 فقرے ہم سے سن لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے۔ یہ سنتے ہی سب کے سب تلملا اٹھے، غصے سے چہرے سرخ ہو گئے اور نفرت سے گردنیں پھر گئیں، اور وہ یہ کہتے ہوئے چل دیے: اچھا دیکھ اب تیری کیسی مٹی پلیت کرتے ہیں ہم۔